السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج صبح سے ایک ایسی خبر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس وقت نہیں دکھائی جا رہی اور اس کی کوریج نہیں ہو رہی. ڈیفینیٹلی اس کے چند سیکورٹی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس نہیں کی جا رہی. لیکن یہاں پر میرے اس ویلاگ کے اندر میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں میرے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ ساری انفارمیشن میں شیئر نہیں کر سکوں گا. اس کی ریزن کچھ ایتھیکل بھی ہیں، کچھ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ جب بھی کسی قسم کا اگر کوئی آپریشن چل رہا ہو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دینی چاہیے جس سے اس آپریشن کے اندر کوئی ہیمپر آئے یا اس کو کوئی پرابلم ہو. اور میری کوشش ہوگی کہ اب جو چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کسی ایک سائڈ کی طرف جھکاؤ کی طرف نہ ہو، لیکن جو اصل حقیقت ہے، جو جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر آج صبح سے ہی ایک گفتگو چل رہی ہے. لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر کیا اس وقت کوئی گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، اور جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب اس قسم کی کوئی بات آتی ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جب آپ اس کو ڈسکس نہ کریں تو پھر افواہیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی افواہیں جنم لیتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی اس میں باتیں سچ بھی ہوتی ہیں اور کئی باتیں صرف افواہ یا جھوٹ ہوتی ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں جو میرے پاس اب تک ریلائبل سورسز کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے بعد ہم جانتے ہیں پورے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف سینسٹیو پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ تحریک لبیک کے چاہنے والوں نے دھرنا دیا اور سڑک کو بلاک کیا، توڑ پھوڑ بھی کی. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مختلف پوائنٹس جو ہیں ان کو سیکیور کیا جائے گا اور ان کو جہاں پہ رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا. اور اگلے ان کی گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ حالات کافی سینسٹیو ہو گئے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں، اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جس میں مقامی پولیس بھی شامل تھی، جس میں اینٹی رائٹس پولیس بھی شامل تھی، رینجرز بھی شامل تھی، سب کی جانب سے جو ہے وہ ایک آپریشن کر کے ان مختلف جگہوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا. لیکن ایک ایسا ایریا جو ہے وہ اب تک کلیئر نہیں ہو سکا تھا، اور شاید اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں شاید تب تک کلیئرٹی آ چکی ہو، لیکن میں اس کے بارے میں بھی حتمی طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا یہ ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ایریا تھا جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کا جو دفتر ہے یا جو ایریا ہے، اور چوک یتیم خانہ اور اسکیم موڑ لاہور کے اندر کا جو ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ دھرنا جاری تھا اور پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا. اب اس کی وجہ سے دو مختلف پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے اداروں کو جو ہے وہ مختلف انفارمیشن ملتی ہے اپنے انٹیلیجنس سورسز کے ذریعے کہ یہ دو بڑے کروشل دن ایک آنے والے ہیں جس کی جو تاریخیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ان تاریخوں کے حوالے سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنا بہت ضروری ہوگا. اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ پوائنٹ آ رہا تھا جمعے کا. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے اس میں ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت ہو، چاہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، یا کوئی بھی پارٹی جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اکثر جمعے کے دن جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس دن اپنا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس کو سکیجول کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے اس کو سکیجول کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ جو جمعہ ابھی گزرا ہے یہ بڑا سینسٹیو تھا، اور حکومت کو اس بات کا شک تھا کہ اس دن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ چونکہ جمعے کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرابلمز جو ہے وہ آ سکیں. جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح 11 بجے تقریباً پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا. اب ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی وجہ سے اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں، مختلف ان لوگوں کے
آپ سمجھ لیجیے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے. بہرحال اس میں تو خیر واٹس ایپ بھی آتا ہے, اس میں ٹیلی گرام بھی آتا ہے, جہاں پہ مختلف گروپس بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے. تو حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ 11 بجے سے لے کے اس کو 3 بجے تک ان ویب سائٹس کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا, کیونکہ اس کے بیچ میں ہی ٹائم جو ہے وہ جمعے کی نماز کا آتا ہے. تو وہ ایک انٹیلیجنس کے مطابق ایک بڑا سینسٹیو ٹائم پیریڈ تھا جس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا, اور جو حکومت جس چیز کے لیے تیار تھی کہ یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ان کی گروپس اکٹھے نہیں ہونے چاہیے, تو وہ تو نہیں ہوا. اس کے بعد اب حکومت کو ایک اور سینسٹیو ڈیٹ ملی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لاہور کے اندر اس جگہ کے اوپر چوک یتیم خانہ اور اسکیم موڑ کا جو ایریا ہے وہاں پر پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ ایک مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, وہ جو ڈیٹ ہے جو بہت سینسٹیو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے 20 اپریل کی. 20 اپریل کی ڈیٹ اس لیے سینسٹیو ہے کیونکہ اسی دن جو ہے وہ جو ان کے سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی سعد رضوی صاحب نے کہ اس دن جو ہے وہ تحریک لبیک اکٹھی ہوگی اور ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا. اچھا, یہ جو مختلف شہروں کے اندر مختلف جگہوں پہ جو دھرنے دیے جا رہے تھے, اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اس سلسلے میں سعد رضوی صاحب کے نام سے ایک لیٹر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شہباز گل نے جو ہے اسے ٹویٹ کیا. اب اس کے بعد مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چلا, جبکہ اس وقت کوشش بیسکلی یہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ اس معاملے پر قابو پایا جائے, اور جو مختلف جگہوں کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے جو دھرنے دیے ہوئے ہیں یا وہ آگے کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں سیکورٹی اداروں کے لیے, اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. لیکن اس پہ ہوا یہ کہ تحریک لبیک کے جو لیڈر جو باہر ہیں اس وقت, ان کی جانب سے یہ اعلانات کیے گئے کہ جی ہم اس لیٹر کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں اس لیٹر کی اوتھینٹسٹی کے اوپر شک ہے کہ یہ لیٹر صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کئی چاہنے والوں کو یہ بھی کہا کہ جی آپ اس لیٹر کو بالکل بھی مت مانیں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. اب آج کا دن جو ہے وہ آتا ہے, چونکہ اتوار کا دن ہے, اکثر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو پبلک ہالیڈے جس دن ہوتی ہے, یہ میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ پبلک ہالیڈے والے دن جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے کسی بھی قسم کے کراؤڈ کو ہینڈل کرنا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ عام شہری جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ بہت کم ہوتے ہیں, لوگ بہت کم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, تو کسی بھی عام شخص کو, عام پبلک کو کوئی نقصان پہنچے اس کا کم سے کم اس کا خدشہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ پبلک ہالیڈے والے دن جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اگر آپریشن کرنا ہے تو بڑا آپریشن اس دن کیا جائے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پچھلے 3 دن سے تو یہ سلسلہ جاری تھا, مختلف قسم کی جھڑپیں اور مختلف قسم کی مزاحمت تو ہو رہی تھی وہاں پہ تحریک لبیک کے چاہنے والوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان. لیکن آج صبح چوک یتیم خانے کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر کافی گرینڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہے, بڑے پیمانے کے اوپر, جس میں پولیس بھی شامل تھی, جس میں رینجرز بھی شامل تھیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ پولیس کے اندر, ایک تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ پولیس کے اندر ایک بڑی ریزنٹمنٹ, جو میری اپنی مختلف سورسز سے بات ہوئی ہے, بڑی سویر قسم کی ریزنٹمنٹ اس بات کے اوپر پائی جاتی ہے کہ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اس کے اندر, اور کئیوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے, بہت بری طرح زخمی کیا گیا ہے. کئی لوگوں کو تو یرغمال بھی بنایا گیا اور ان کو جو ہے وہ مارا بھی گیا, ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اب اس سے ویسے ہی پولیس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پھر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ کوئی آپریشن اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں ایک پرسنل لیول کی بات بھی آ جاتی ہے. خیر, اس میں کئی اور بھی سوال ہو سکتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, اتنی لیٹ کیوں کیا گیا. یہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ سعد رضوی صاحب کو جو ہے گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ کو تمام تر انتظامات کر لینے چاہیے تھے. کچھ سورسز کے مطابق جب یہ ان کی گرفتاری ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی پولیس والوں کو صحیح طرح انسٹرکشنز نہیں دی گئی کہ آپ نے دراصل میں اس کراؤڈ کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. سر بس اتنی سی سرسری سی بات کہہ دی گئی کہ جی حالات بس خراب نہ ہو, یہ دیکھ لیجیے گا. اب یہ اس قسم کی جو ویگ یا گرے قسم کی گرے ایریا کے اندر جب آپ کسی بھی قسم کی احکامات دیں گے تو پھر اس کا ٹرن آؤٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پولیس کی جانب سے بھی کہیں پہ زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کر لی جاتی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ بالکل ہی کھڑے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی آرڈر آئے گا پیچھے تو پھر اس کے بعد کریں گے. خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد پولیس کے رینکس کے اندر جو ہے یہ بڑی ایک ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اگر کوئی کراؤڈ سنبھالنا بھی ہے تو اس کا آپریشن جو ہے وہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. اچھا, بہرحال اس کے بعد آج صبح جو ہے وہ
جو میرے پاس اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اینٹی رائٹس فورس جو ہے اس نے بھی وہاں پہ کارروائی کی ہے، رینجرز نے بھی وہاں پہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا یہ جو دھرنا ہے اس کو ختم کیا جائے کسی طرح۔ اب اس سلسلے میں دوبارہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ 20 اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی ایک کروشل ڈیٹ ہے، اور انٹیلیجنس اداروں کو اور پولیس کو اس بات کا شک ہے کہ کہیں 20 تاریخ کو جو ہے وہ کوئی بہت بڑی کارروائی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کال جو ہے وہ پہلے ہی جا چکی ہے۔ اب اسی وجہ سے جو کمیونیکیشن اس وقت لاہور شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر 4G کام نہیں کر رہا، انٹرنیٹ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، وہ بیسکلی کمیونیکیشن بلاکیج کی جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ مختلف ایریاز کے اندر ٹریول نہ کر سکے اور مشکل ہو۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس نیٹ آسانی سے آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کے ذریعے پھر آپ واٹس ایپ ہو گیا یا مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس ہو گئے، ان کے ذریعے کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال رکھتے ہیں، تو حکومت کی کوشش ہے کہ کم سے کم کمیونیکیشن آپس میں ہو سکے۔ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے عام شہریوں کو بھی جو ہے وہ بہت پرابلمز آ رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں، مجھے مختلف لوگوں کی جانب سے رابطہ ہوا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، اور ہم رابطے نہیں کر پا رہے ایک دوسرے سے، بالکل کمیونیکیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ تو اب جو میرے پاس ایک اور جو انفارمیشن ملی ہے، جو پولیس ذرائع سے مجھے انفارمیشن ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو تحریک لبیک والوں کی جانب سے پولیس کا یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی تیاری جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے کی ہوئی تھی، اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کوئی ایک دم سامنے نہیں آیا، ان کے پاس یہ پوری انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ تیار کیے ہوئے۔ زیادہ تر پولیس والوں کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میرے ساتھ کسی نے شیئر کی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر پولیس والے جو زخمی ہوئے ہیں اس میں ان کے اوپر جو ڈنڈے برسائے گئے ہیں ان ڈنڈوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کیل لگے ہوئے تھے، اور اچھی خاصے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں اس قسم کے ڈنڈے تیار تھے۔ اب یہ سڈن جب ریاکشن ہوتا ہے نا، جب بھی اگر کراؤڈ کا سڈن ریاکشن ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کی تیاریاں پہلے سے نہیں ہوتی، وہاں پہ تو ظاہری بات ہے کسی کے ہاتھ میں جو بھی کچھ آیا وہ بس وہی استعمال کرتا ہے۔ لیکن پولیس والوں کا یہ کہنا ہے، جو اعلیٰ پولیس اہلکار میری آفیسرز جو میری جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس پوری طرح تیاری تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بوتلیں جو ہیں وہ تک توڑ کے اور وہ اس کے جو شارپ اینڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ یہ خاص طور پہ وہ پولیس اہلکار جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں جن کو چوٹیں آئی ہیں، ان کا جب میڈیکل معائنہ کیا گیا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ بیسکلی اس قسم کے ان کی باڈی پہ کٹس لگے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ پولیس والوں کو جو حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں سائڈز کے، اس پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اس پہ کوئی ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، دونوں سائڈز کی جانب سے مختلف فگرز آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، میں کسی کا کوئی فی الحال نمبر نہیں دے سکتا، اور جو کتنے زخمی ہیں میں یہ بھی اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت متضاد قسم کی اطلاعات ہیں اس سلسلے میں، اس لیے اس کی انفارمیشن تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس وقت یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ جو چوک یتیم خانہ کا جو ایریا ہے جہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ ظاہری بات ہے لوگ اپنے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم باہر کس طرح نکلیں گے جب حالات اتنے ٹینس ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے وہ بہت پریشان ہیں، اوپر سے کمیونیکیشن بلاکڈ ہوا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جان نہیں سکتے ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، بڑی مشکل سے لوگ ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں۔ میری اپنی ایک جس سورس سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے اپنے کے جاننے والے جو ہیں وہ اس ایریا کے اندر رہائش پذیر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اب یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے، کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اینڈ دس کی ناٹ گو آن فار ٹو لانگ۔ اس کو حتمی انجام تک اس کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے یہ اس آپریشن کے اندر بھی جو ہے وہ اب سختی آ رہی ہے، اور آنے والے جو 2 دن ہیں خاص طور پہ وہ بڑے کروشل ہیں، اور خاص طور پہ دوبارہ میں کہوں گا کہ جو 20 اپریل کی جو ڈیٹ ہے جو پہلے کال دی ہوئی تھی اس سلسلے میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس دن کو اگر یہ لوگ گزار گئے، سیکیورٹی ادارے جو ہے اس کو بخوبی اس تاریخ کو اگر گزار گئے تو پھر میرے خیال میں حالات ان کے کافی حد تک قابو میں آ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈس انگیج کیا جائے، ان کو جلد از جلد وہاں سے ہٹایا جائے، تاکہ کوئی ایسا خدا نخواستہ بڑا حادثہ جو ہے
وہ 20 تاریخ کو نہ ہو، ورنہ ظاہری بات ہے یہ خطرہ جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ میرے پاس کوئی اور انفارمیشن آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔